بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی کہانی تاریخ کی ایک ایسی عورت کی ہے جو بظاہر ایک قیدی لڑکی تھی، لیکن جب اقتدار کے محل میں قدم رکھا تو عقل، سیاست، تدبر اور محبت سے وہ دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کی سب سے بااثر عورت بن گئی۔ وہ ہے مہ پیکر سلطان، جسے دنیا حریم سلطان کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین کرام، سلطان سلیمان قانونی کی زندگی میں بے شمار عورتیں آئیں، مگر کوئی بھی حریم سلطان جیسی نہ تھی۔ اس کی نہ صرف محبت بلکہ عقل و شعور، سیاسی فہم اور بے مثال بصیرت نے سلطنت عثمانیہ کے نقشے ہی بدل دیے۔ یہ لڑکی دراصل موجودہ یوکرین کے علاقے سے تعلق رکھتی تھی۔ بچپن میں تاتاری قزاقوں کے ہاتھوں اغوا ہوئی اور قیدی بنا کر عثمانی سلطنت میں ایک غلام کے طور پر فروخت کر دی گئی۔ وہ استنبول کے شاہی محل میں بطور کنیز داخل ہوئی، جہاں سینکڑوں حسین و جمیل عورتیں پہلے سے موجود تھیں۔ ہر ایک کا خواب تھا کہ سلطان کی نگاہ عنایت ان پر پڑے، مگر حریم سلطان نے وہ مقام حاصل کیا جو کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ سلطان سلیمان قانونی، جو سلطنت عثمانیہ کا عظیم ترین حکمران مانا جاتا ہے، ایک دن محل میں ان عورتوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ جب سلطان کی نظر اس پر پڑی تو اس کے حسن، گفتگو، تہذیب، تعلیم اور ذہانت نے سلطان کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ اس وقت تک عثمانی سلطنت میں یہ رواج نہیں تھا کہ سلطان کسی کنیز سے باقاعدہ نکاح کرے، مگر حریم سلطان پہلی عورت بنی جس سے سلطان سلیمان قانونی نے شادی کی، اور یوں وہ صرف محل کی ملکہ نہ رہی بلکہ سلطنت کی سیاسی طاقت بن گئی۔ حریم سلطان نے آہستہ آہستہ صرف محل ہی نہیں بلکہ سلطنت کے انتظامی معاملات میں بھی دخل دینا شروع کیا۔ سلطان کی غیر موجودگی میں وہ اہم سرکاری فیصلوں میں مشورہ دیتی، خط و کتابت کرتی، بعض اوقات وزیروں، قاضیوں اور یہاں تک کہ غیر ملکی سفیروں سے ملاقاتیں بھی کرتی۔ سلطنت کے خط و کتابت کے ریکارڈ میں آج بھی ایسے خطوط موجود ہیں جو حریم سلطان نے مختلف ریاستوں کے بادشاہوں اور شہزادوں کو خود لکھے۔ اس کا اثر صرف اندرونی سیاست تک محدود نہ تھا۔ حریم سلطان کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ میں سلطنت خواتین کا آغاز ہوا، جس میں شاہی عورتوں نے دربار اور سلطنت کے فیصلوں پر اثر ڈالنا شروع کیا۔ مگر اقتدار کی اس بازی میں ایک اور پیچیدہ مرحلہ بھی آیا۔ سلطان سلیمان کا بڑا بیٹا شہزادہ مصطفیٰ، جو ایک دوسری بیوی سے تھا، سلطنت کا ولی عہد تھا۔ عوام میں بھی وہ نہایت مقبول تھا، سپاہیوں اور امراء کا اعتماد بھی اسے حاصل تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب حریم سلطان کو اندیشہ ہوا کہ اس کا بیٹا سلیم شاید تخت کے حق سے محروم ہو جائے۔ تب وہ عورت، جو کبھی صرف ایک کنیز تھی، سیاسی میدان کی سب سے زیرک کھلاڑی بن گئی۔ اس نے محل کے وزیروں، جاسوسوں، کاتبوں، یہاں تک کہ خود سلطان کے قریب ترین لوگوں کو آہستہ آہستہ متاثر کرنا شروع کیا۔ اس نے شہزادہ مصطفیٰ کے خلاف ایسی سازشیں رچائیں جن کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلطان کو شک ہوا کہ مصطفیٰ بغاوت کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ بالآخر سلطان نے اپنے بیٹے مصطفیٰ کو قتل کروا دیا۔ یہ فیصلہ کتنا درست تھا، تاریخ آج بھی اس پر بحث کرتی ہے، مگر ایک بات پر سب متفق ہیں کہ اس تلوار کے پیچھے جو زبان حرکت کر رہی تھی وہ حریم سلطان کی تھی۔ مگر حریم سلطان کی شخصیت صرف سازشوں اور سیاست تک محدود نہ تھی، وہ ایک علم دوست، خیرات کرنے والی اور عوام کی خدمت کرنے والی خاتون بھی تھی۔ اس نے استنبول اور دیگر شہروں میں مساجد، مدارس، یتیم خانے، مسافر خانے، ہسپتال اور حمام تعمیر کروائے۔ ان میں سے کئی آج بھی ترکی میں موجود ہیں، خاص طور پر حریم سلطان کمپلیکس جو مسجد سلیمانیہ کے قریب واقع ہے۔ یہ تعمیراتی منصوبہ اس کی سماجی خدمات کی زندہ مثال ہے۔ وہ اپنی آخری سانس تک نہ صرف سلطان سلیمان کی محبوب رہی بلکہ سلطنت کی سیاسی اور سماجی دھڑکن بھی۔ 1558 میں اس کا انتقال ہوا اور سلطان نے اس کی تدفین مسجد سلیمانیہ کے احاطے میں اپنے پہلو میں کروائی۔ وہ قبر آج بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کس طرح ایک غلام عورت محض عقل، صبر، حسن سلوک اور سیاسی مہارت سے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کی سب سے بڑی ملکہ بن گئی۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسی داستان ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کا اصل رتبہ اس کے حسب و نسب سے نہیں بلکہ اس کی عقل، کردار اور تدبر سے بنتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی ایسی عقل، شعور اور بصیرت عطا فرمائے جو ہمیں دین و دنیا دونوں میں کامیاب کرے۔ آمین۔